قانون مفرد اعضا، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ قانون مفرد اعضا، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک چٹنی بتا رہا ہوں، یہ گرم خشک مزاج کی ہے، غدی عضلاتی مزاج کی ہے اور یہ مقوی جگر ہے اور مولد خون ہے، یعنی جگر کو طاقت دیتی ہے یہ چٹنی اور نیا خون بناتی ہے، اور بنانے میں بھی اتنی مشکل نہیں ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اس چٹنی کے پہلے آپ اجزاء سن لیں، اس کے بعد ترکیب تیاری سن لیں اور پھر اس کو آپ نے کہاں کہاں استعمال کروانا ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہیں، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ نے خام آم، یعنی جو کچا آم ہوتا ہے اس کو امبی بھی کہتے ہیں، سندھی کے اندر اس کو امبڑی بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے لینا ہے 2 کلو، اور کشمش آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ، اور سرکہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 1 کلو، ادرک آپ نے آدھا پاؤ لینی ہے، اور گڑ جو ہے وہ آپ نے 2.5 کلو لینا ہے۔ باقی نمک مرچ جو ہے وہ آپ نے حسب ذائقہ اس میں ڈالنا ہے۔ اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہے؟ پہلے آپ نے کچے آم کو، امبی کو باریک کاٹ کے پانی میں اس کو آپ نے پکا لینا ہے۔ جب اچھی طرح یہ گل جائے تو اس کو اتار کے پن چھان لیں اور پھر سرکہ اور گڑ ملا کر آگ پر رکھ لیں۔ جب اچھی طرح یہ دونوں پک جائیں تو پن چھان کر سائیڈ پہ رکھ دیں، اور آمبی والے پانی کے اندر اس کو آپ اس میں ڈال دیں۔ پھر کشمش اور ادرک کو ملا کے اس کو آپ کوٹ لیں، اور امبی اور گڑ والا جو پانی ہے اس میں اس کو ڈال کے آگ پر چڑھا دیں۔ جب یہ قوام جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے نسخہ، آپ کی یہ چٹنی جو ہے
مقوی جگر مولد خون جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ 1 تولہ سے لے کر 5 تولہ تک کھانے کے ساتھ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم پر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ مزاجن غدی عضلاتی ہے، گرم خشک ہے، جگر کو تیز کرتی ہے، حرارت غریزہ پیدا کرتی ہے، حدود جاذبہ جسم کے اندر تیز کرتی ہے، جگر کو تقویت دیتی ہے۔ یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ اور پھر مزے والی بات یہ کہ یہ ملین ہے، یعنی پیٹ کو نرم کرنے والی ہے، قبض پیدا نہیں کرتی۔ ری، گیس اور تعفن، ریا سے پیدا ہونے والا تعفن جو ہے اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بلغم کو خارج کرتی ہے۔ ناظرین، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہانڈی آپ نے استعمال کرنی ہے وہ مٹی والی استعمال کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ ذائقہ بھی بہت اچھا بنے گا اور یہ آپ کے لیے فائدے مند بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اب اس کو کہاں کہاں پر استعمال کرنا ہے؟ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی دونوں تحریکوں میں جتنے بھی امراض ہیں ان میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ مثلا یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، فیٹی لیور ہے، نیند کی کمی ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، پیٹ پہ اپھارا بننا ہے، تبخیر معدہ ہے، خون کی کمی ہے، اس طرح کے بے شمار امراض ہیں، تو وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان تحریکوں میں کون سے امراض ہیں۔ تحریک دے کر آپ اس کو استعمال کروائیں، اللہ کے فضل کرم سے آپ کو بہت ہی اچھا یہ رزلٹ دے گی۔ ہر گھر میں آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں، اپنے مطب میں بنا کے رکھ سکتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔